الرحیم۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بری بات کہنا نہ چھوڑے، برے کام کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس بات کی کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ روزے سے مقصود یہ رمضان کا مہینہ کس لیے کہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ اللہ کی ماننا، اپنی مرضی کی بات نہیں۔ دیکھو نا، ایک آدمی شراب پیتا ہے، اس کے سامنے کوئی سور کا گوشت رکھے، کہے گا نہیں حرام ہے، اور شراب تو یہ دین پر چل رہا ہے، لیکن کون سا دین؟ اپنی مرضی کا دین، مرضی کا دین نہیں۔ جو دین جو صحیح ہے صحیح ہے، جو غلط ہے غلط ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دو چیزیں، اوامر نواہی۔ دین میں دو چیزیں، کچھ اللہ نے کچھ کرنے کے احکام دیے، کچھ چیزوں سے منع کیا۔ جس کا حکم دیا وہ کرنا ہے، جس سے منع کیا اس سے رکنا ہے، یہ دین ہے۔ اور یہ جذبہ پیدا ہو، اس کے لیے رمضان ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو چاہتا ہے بندہ بھوکا رہے، پیاسا رہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو، اللہ کو کیا شوق تھا؟ بیٹے کو ذبح کرو۔ یہ جذبہ پیدا کرنا سارے انسانیت میں کہ اللہ کی مان کے چلنی ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا حکم ملا تجھے ذبح کروں، کہ ٹھیک ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے والد، جو حکم ملا ہے کر گزرے، میں صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، تیار ہوں میں۔ دین اس کا نام ہے۔ محی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دین کیا ہے؟ جو اللہ کو پسند ہمیں پسند، جو اللہ کو ناپسند ہمیں نہ پسند۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہمیں پسند، جو آپ کو ناپسند ہمیں نہ پسند۔ یہ ہے دین، یہ ہے ایمان۔ یہ جذبہ پیدا ہو اس رمضان سے۔ یہ کب ہوگا؟ جب روزہ صحیح آداب کے ساتھ، صرف کھانے پینے سے نہیں، صرف کھانے پینے سے نہیں، زبان کا بھی روزہ ہو، غلط بولنا نہیں، جھوٹ نہیں، غیبت نہیں، گالی نہیں، طنز نہیں، استہزاء نہیں، مذاق نہیں کسی کا اڑانا۔ زبان کا روزہ ہو، آنکھ کا روزہ ہو، غلط دیکھنا نہیں، تنہائی میں بھی، اندھیرے میں بھی، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنے دفتر میں، اپنے بستر میں غلط نہیں دیکھنا، موبائل پہ غلط نہیں دیکھنا۔ آنکھ کا روزہ ہو، کان کا روزہ ہو، غلط سننا نہیں۔ کہیں غیبت شروع نہیں بھی غیبت نہیں کرتے کسی کو۔ اچھا، آپ کسی کو غیبت سے روکو گے نا، وہ کہے گا میں کون سا کو جھوٹ بول رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اسی کا نام غیبت ہے بھائی۔ اگر آپ وہ عیب اس کے اندر ہے نہیں، پھر تو آپ بہتان باندھ رہے، غیبت نہیں کر رہے، غیبت نہیں سننی۔ ابھی تو کوئی غیبت شروع کرے نا کسی کی تو کہتے اچھا اور کی کہہ رہے، ہاں اچھا، یعنی مزہ لیتا ہے۔ یعنی جس گناہ سے نفرت ہونی چاہیے تھی اس میں مزہ آ رہا ہے۔ روزہ رکھ کے غیبت ہو رہی۔ دو عورتوں نے روزہ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ کسی نے آ کے عرض کیا حضور ان دونوں کا بہت برا حال ہے، اگر آپ حکم دیں تو، اجازت دیں تو افطار کروا دیں، بہت برا حال ہے بھوک سے پیاس سے۔ آپ خاموش رہے۔ پھر آ کے عرض کیا حضور دونوں عورتوں کا بہت برا حال ہے۔ آپ نے 2 پیالے منگوائے کہ ان کے سامنے رکھو اور ان سے کو قے کرے، الٹی کرے۔ قے کی تو تازہ گوشت، خون کے ٹکڑے۔ لوگ حیران، کبھی یہ تو روزہ رکھا ہوا ہے، پیٹ میں ان کے گئی کچھ نہیں، کھایا کچھ نہیں، یہ گوشت پیٹ میں کہاں سے آ گیا؟ تو آپ نے کہ روزہ تو رکھا لیکن غیبت کرتی رہی۔ اور غیبت کرنا ایسا جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ آپ کتنے روزہ رکھتے ہیں، غیبت کرتے، چغلی کرتے، ہاں چغلی کرتے۔ آپ نے کسی شخص کو دیکھا تو اس سے کہا بھی خلال کرو دانتوں میں۔ انہوں نے کہا بھی روزہ رکھا ہوا ہے، گوشت تو کھایا کوئی نہیں، کہ نہیں فلاں آدمی کی غیبت کی ہے، اس کا گوشت تمہارے دانتوں میں نظر آ رہا ہے۔ ہاں، تو زبان کا بھی روزہ، غلط بولنا نہیں۔ آنکھ کا روزہ، غلط دیکھنا نہیں۔ کان کا روزہ، غلط سننا نہیں۔ دماغ کا روزہ، غلط سوچنا نہیں، پلاننگ کر رہے، یوں کروں گا وہ کروں گا، غلط باتیں سوچ رہے۔ دماغ کا بھی روزہ، غلط سوچو نہیں۔ دل کا بھی روزہ، غلط شوق نہ ہو، غلط محبتیں نہ ہوں، غلط جذبات نہ ہوں۔ یہ دل اللہ کی محبت سے بھرے۔ اس دل میں اللہ کے غیر کو مت آنے دو۔
اللہ کی عظمت بیٹھا ہو، اللہ کے غیر کی عظمت نہ ہو. دل کا بھی روزہ رکھو، ہاتھوں کا روزہ، غلط لکھنا نہیں، کسی پر ظلم نہیں کرنا، جانور پر بھی ظلم نہ کرو. پاؤں کا بھی روزہ، غلط جگہ چل کے نہیں جانا. ہاں، یہ رمضان اگر صحیح گزار لیا زندگی بدل جائے گی. کتنے لوگ ہیں روزے رکھتے ہیں، کئی سالوں سے رکھتے ہیں، حرام چیزیں نہیں چھوڑ رہی، روزہ ان سے حرام نہیں چھڑوا رہا. دیکھو نماز کیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی خاصیت ہے کہ نماز آدمی کو بے حیائی کے کاموں سے کیا کرے گی، روک دے گی. لیکن کب؟ جب نماز ہو. شیر کی تصویر ہو نا 50 فٹ کی، بچے بھی کھیلیں گے اس سے، اور 5 فٹ کا اصلی شیر آ جائے، بڑے بڑے پہلوانوں کی دوڑ لگ جائے. نماز کی صورت سے نہیں آدمی برائی سے رکتا، نماز کی حقیقت. تو روزہ صرف صورت کا نہیں، جو حقیقی روزہ ہوگا یہ آدمی کو حرام سے روک دے گا، گناہ سے روک دے گا. اس کی رمضان کے بعد زندگی بدل جائے گی. اس لیے دیکھو بڑا قیمتی مہینہ ہے اور بڑی تیزی سے جا رہا ہے، ایسے بھاگ رہا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اور تھوڑے دنوں بعد کہتے ہیں رمضان جا رہا ہے. اس لیے اس رمضان کو ذریعہ بنائے اپنی زندگیوں کے بدلنے کا. اپنی دیکھو بہت سے حرام چیزیں ایسی ہیں، جیسے شراب حرام ہے نا، تو یہاں بیٹھ کے ہم کہہ سکتے ہیں شراب حرام ہے، لیکن بہت سے حرام کام ایسے ہیں جو بیٹھ کے یہاں کہہ نہیں سکتے. اگر میں یہاں بیٹھ کے کہنا شروع کر دوں نا کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، آپ سارے مجھے پکڑ لو گے، اب مولوی کو تو ہے، نہیں مانو گے آپ. کیوں؟ آپ میں استعداد نہیں ہے. بہت سی حرام چیزیں جس میں آج کے نمازی مبتلا ہیں، نمازی، حاجی، ہاں پہلی صف کے نمازی، 25 سال کا نمازی حرام چیز میں مبتلا ہے. لیکن اگر دیکھو مسئلہ کسے بتاؤ؟ مسئلہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ جو چیز پوچھی جائے. تو مسئلہ اسے بتاؤ جو پوچھے. بغیر پوچھے بتاؤ گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیو، یہ رمضان جا رہا ہے، تقریباً آدھا ہو رہا ہے، یہ گزر جانا ہے. اس رمضان سے فائدہ اٹھائے. یہ رمضان ذریعہ بنے ہماری زندگیوں کے بدلنے کا. کیسے؟ نمازیں، اہتمام سے. تراویح، ایک بہت بڑا طبقہ تراویح پڑھتا ہی نہیں، اس کی نیت ہی نہیں. تراویح کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، شوق ہو، ذوق ہو، جذبہ ہو. رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ قرآن، رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ قرآن. ہاں، لیکن قرآن سے ہی پڑھے. بہت سارے قرآن تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، سپیڈ مار رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھ رہے بھائی. قرآن سے ہی پڑھو، چاہے تھوڑا پڑھو، 10 سپاروں کے بجائے 5 سپارے پڑھو، لیکن صحیح پڑھو. 5 کے بجائے 2 پڑھو، صحیح پڑھو. اور جن کا قرآن غلط ہے ان کو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، انہیں سیکھنا چاہیے. وہ 4 5 6 گھنٹے قرآن تلاوت پہ نہ لگائیں، سیکھنے پہ لگائیں. قرآن ہمارے گھروں میں فضا بنے قرآن کی، شوق ہو، ذوق ہو، جذبہ ہو، عزم ہو. میرا ابھی 3 4 دن پہلے بیان تھا ایک جگہ، تو میں نے بہت زور دیا رمضان ہے، قرآن 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 قرآن. تو ایک ساتھی آیا میرے پاس، کہنے لگا جی آج کل جب سے رمضان شروع ہوا ہے روزانہ ایک قرآن ختم کر رہا ہوں میں. ہیں ایسے لوگ بہت ہیں. ہاں، تو قرآن، ذکر، دعاؤں کا اہتمام. لایانی سے بچے، اپنے وقت کی حفاظت کریں. ہاں، اور سب سے بڑا لایانی کا آلہ اس زمانے میں کیا ہے؟ سب سے بڑا لایانی کا آلہ اس زمانے میں موبائل ہے. جسے دیکھو موبائل پہ لگا ہوا ہے، اس رمضان کے مہینے میں موبائل کو سائڈ پہ کر دو. جو وقت نماز پہ لگتا، قرآن پہ لگتا، ذکر پہ لگتا، دعاؤں پہ لگتا ہے، وہ کہاں لگ گیا؟ موبائل. اس مہینے میں کوشش کریں آنکھوں کی حفاظت کریں، غلط دیکھنا ہی نہیں. زبان کی حفاظت کریں، بالکل نہیں غلط بولنا. کان کی حفاظت کریں، بالکل غلط نہیں سننا ہے. پھر ہو جائے گی غلطی، پھر اپنے آپ کو صحیح کرو. محاسبہ اپنا کریں، دوسروں کا نہ کریں. علم کا تقاضا ہے، اپنی زندگی اس پر پیش کرو، میری زندگی اس کے مطابق ہے کہ نہیں. دوسروں کی زندگیاں مت پرکھو. جو علم کے آنے پر دوسروں کی زندگیاں پرکھتا ہے، یہ علمی تکبر ہے.
اپنی زندگی پرکھو، میری زندگی اس کے مطابق ہے، اپنا اپنا محاسبہ کریں. ہم سب میں غلطیاں ہیں، اپنی زندگی سے غلطیاں نکالیں، غلطیاں چنیں. تو سب نیت کرو بھئی اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے انشاءاللہ. اس رمضان سے پورا 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 فائدہ اٹھانا ہے. اس رمضان کو ذریعہ بنانا ہے اپنے اندر تقوی پیدا کرنے. اپنے اندر کیا پیدا کرنے؟ تقوی پیدا کریں. اپنی زندگی سے غلط چیزیں ختم کریں. اپنی آنکھوں کی حفاظت، نگرانی کرو. اپنے کانوں کی نگرانی کرو. اپنی زبان کی نگرانی کرو. مسیح بڑھ کے غیبت کر دیتے، افطار کرتے کرتے غیبت کر دیتے. کوئی نوکر کو گالی دے رہا ہے، گالی دے رہا، روزہ رکھ کے گالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، یعنی جہنم سے بچاؤ کا سامان ہے، جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے. روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ فرمایا جھوٹ بولنے سے پھٹ جاتا ہے، غیبت کرنے سے پھٹ جاتا ہے. بالٹی میں سوراخ ہو چاہے ٹیوب ویل کے نیچے رکھو، نہیں بھرے گی. آج ہمارے روزے میں سوراخ ہو رہا ہے، آج ہمارے روزے میں سوراخ ہو رہا ہے. روزے میں سوراخ نہ ہونے دیں. ہاں، گاڑی میں پنچر ہو چاہے 20 کروڑ کی ہو، نہیں چلے گی، پنچر ہو گئی ہے. ہمارے روزے میں پنچر ہو رہا ہے. ہاں، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، سامنے شربت پڑے ہوئے، چاٹ پڑے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، نہیں کھا رہا، ابھی وقت نہیں ہوا، ابھی وقت نہیں ہوا، ابھی وقت نہیں ہوا. کھانا تو حلال ہے، پھل تو حلال ہے، یہ تو وقتی طور پر منع کیا. جھوٹ تو ہے ہی حرام، گالی تو ہے ہی حرام، غیبت تو ہے ہی حرام، غلط دیکھنا تو ہے ہی حرام. تو جو حلال ہے اس سے تو بہت بچتا ہے ابھی وقت، اور جو ہے ہی حرام اس سے نہیں بچ رہا. تو بھائی رمضان ہر سال آتا ہے چلا جاتا ہے، فائدہ کیا اٹھایا اس سے؟ اس کی کوشش کریں. ہمارے گھروں میں یہ فضا بنے، بچوں میں فضا بنے، آپ کے اندر یہ جذبہ ہو کہ کیسے سب کے سب اس رمضان سے فائدہ اٹھائیں. یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے. آج کل بہت ساروں کو کیا شوق چڑھا ہوا ہے؟ سونا ہے، سونا ہے. جیسے رمضان سونے کے لیے. لوگ اتنا سو رہے کہ سو کے بھی تھک جاتے ہیں، اور اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پھر سو جاتے ہیں. ایک آدمی کہنے لگا آج کل تو لیٹ لیٹ کے بھی درد ہو گیا کمر میں. کہتا پہلے کام کر کے درد ہوتا تھا، آج کل لیٹ لیٹ کے درد ہو گیا. ایک آدمی کہنے لگا آج کل میری لوڈو بڑی بک رہی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے لوگ فارغ ہے، لوڈو کھیلی جا رہے ہیں. لوڈو؟ توبہ توبہ، یہ رمضان لوڈو کے لیے، یہ کیرم کے لیے، یہ سیر سپاٹوں کے لیے. بہت قیمتی مہینہ ہے، بہت قیمتی مہینہ ہے، اور تیزی سے جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے. اور اگلا رمضان پتہ نہیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے، پتہ نہیں کس کس کا آخری رمضان ہے. رمضان اگلے سال بھی آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں. یہ جذبہ ہر مسلمان میں پیدا کریں، یہ احساس پیدا کریں کہ رمضان قیمتی ہے. اور کیسے قیمتی بنے گا؟ عمل سے بنے گا. وقت کو ضائع نہ کریں. جنت میں جہاں سب کچھ ملے گا، ایک چیز کا افسوس جنت میں بھی ہوگا. جو وقت دنیا میں غفلت میں گزرا، اس کا افسوس جنت میں بھی. سب سے قیمتی چیز گھر کی کیا ہے؟ زیور ہے. کہاں رکھتے ہیں؟ سب سے محفوظ جگہ پر. یہ زندگی قیمتی ہے، یہ صبح قیمتی، یہ شام قیمتی، یہ دن قیمتی، یہ راتیں قیمتی. اس کو لگائیں اعمال میں. ہاں ٹھیک ہے نا جی، سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ جی. اپنی زندگی کی ترتیب بنا لیں. سچی بات ہے، اگر نظام الاوقات بنا لیں نا سب، بڑا فائدہ ہو جائے. نظام الاوقات بنائے اپنی 24 گھنٹے کا. یہ میرا گھر کا وقت، یہ مسجد کا وقت، یہ نماز کا وقت، یہ قرآن کا وقت، یہ ذکر کا وقت، یہ دعا کا وقت، یہ دکان دفتر کاروبار کا وقت. ایک ترتیب بنا لیں، اس پر جمیں، اس پر جمیں. یعنی کا وقتی کرنے والے کام ہم کریں گے نا. میں ایک جگہ میرا بیان تھا، بعد میں ایک آدمی کہتا ایک بات بڑی پتے کی بات سمجھ میں آئی. میں نے کہا کیا؟ کہتا آپ نے کہا کہ جو کرنے والے کام کرے گا نا تو نہ کرنے والے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں ملے گا، اور جو نہ کرنے والے کام میں لگے گا نا تو کرنے والے کام رہ جائیں گے اس کے. کہتا یہ بات بڑی سمجھ میں آئی ہے مجھے. کرنے والے کام کرو، نہ کرنے والے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں.
لوگ کہتے ہیں آؤ بیٹھو یار گپ شپ لگائیں. مسلمان کے پاس وقت ہے ہی کوئی نہیں, اس پر اتنے کام چڑھے ہوئے پہلے ہی. دعائیں ہیں, دعائیں یاد کریں, صورتیں یاد کریں, فضائل یاد کریں, گھر میں تعلیم کریں, سب کے گھروں میں مذاکرے ہوں, سب گھر والوں کو لے کے بیٹھو. آپ کے گھر کے بچوں کو غسل کے فرض, نماز کے فرض, وضو کے فرض, نماز کے واجبات ایسے یاد ہوں جیسے گنتی 1 2 3 4 5 6. آپ کے بچوں کو غسل نماز کے فرض یاد ہیں, نماز کے واجبات یاد ہیں, آپ کو خود یاد ہے؟ یہ جتنے بیٹھے ہوئے نا انہی سے پوچھو نماز کے فرائض سناؤ, بہت سارے نہیں سنا سکتے. نماز کے واجبات کیا ہیں نہیں پتہ ہے. ہمارا وقت, اپنی زندگی کی ترتیب ٹھیک کریں. اللہ عمل